نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ جو آیت نمبر 7 کے اندر بات چل رہی تھی کہ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کہ جان لو تمہارے مابین اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ يُطِيعُ اطاعت کرنا، بات ماننا، اگر وہ کہا مان لیں تمہارا، فی کثیر من الامر اکثر معاملات میں، لعنتم تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب کر دیا ہے، پسندیدہ بنا دیا ہے ایمان کو تمہارے لیے، وزینہ اور مزین کر دیا ہے، گلوریفائی کر دیا ہے، بیوٹیفائی کر دیا ہے اس کو تمہارے دلوں کے اندر، فی قلوبکم، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور اس نے تکریہن کراہیت پیدا کر دینا، نفرت پیدا کر دینا، اس نے نفرت پیدا کر دی ہے کس چیز کی؟ تمہارے اندر الیکم الکفر، نور کفر کی، والفسوق والعصیان۔ اب کہنے کو تو یہ مترادفات ہے لیکن تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہے سب میں، کفر، فسوق اور عصیان۔ فسوق نافرمانی، عصیان گناہ۔ اولئک هم الراشدون، یہ ہیں وہ لوگ جو واقعتاً ہدایت پر ہیں۔ بات وہ یہاں سے چل رہی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے بات کا، کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ٹینڈنسی ہے، ایک چاہت ہے گناہ کو کرنے کی، لیکن صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا، اور وہ اپنے آپ کو ہم خود روک لیں تو دوسری بات ہے۔ صحابہ کا معاملہ بھی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت دلوں کے اندر ڈال دی تھی اور اس کو مزین کر دیا تھا۔ یہی مزین کرنے کا لفظ آتا ہے قرآن مجید کے اندر، کہ شیطان لوگوں کو ان کے جو برے اعمال ہیں وہ مزین کر کے دکھاتا ہے کہ برائیاں کر رہا ہے لیکن خوبصورت نظر آ رہی ہیں، اس کو لگ رہا ہے کہ میں بہت صحیح کر رہا ہوں۔ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ ایمان اور ظاہر ایمان کے جو متعلقات ہیں سارے اچھے اعمال ہیں، ایمان ہوگا تو ظاہر وہ آپ پڑھ چکے ہیں، عمل صالح، تواسب بالحق، سب کچھ پیدا ہوتا ہے، تو وہ سارا کچھ ان کے لیے اچھی چیزیں تھیں، ان کے دل کرتا تھا یہ کام کرنے کو، اور دل میں نفرت تھی کس چیز کی؟ کفر اور فسوق اور عصیان کی، نافرمانی کی۔ ان کو وہ چیزیں ناپسند تھی، کراہیت آتی تھی ان چیزوں سے کہ جن سے اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے، اللہ جن کو پسند کرتا ہے، ایسا اللہ کا کر دینا۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ فضل من اللہ، فضل ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، ونعمتاً اور نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا طائفۃ، عربی زبان میں کہتے ہیں کسی جماعت کو، کسی گروہ کو، وَإِن طائفتان اور اگر طائفتان دو گروہ، من المؤمنین اہل ایمان میں سے، اقتتلوا آپس میں جھگڑ پڑیں، لڑ پڑیں، طائفتان یہ مثنیٰ بن گیا، طائفتن اور طائفتان دو گروہ کن میں سے ہوں؟ من المؤمنین، من حرف جر ہے اور المؤمنین حالت جر میں چلا گیا۔ اہل ایمان میں سے اگر دو گروہ لڑ پڑے آپس میں، قاف تا لام یہ ڈال دیا باب افتعال کے اندر، اقترب یقترب، اقتتل یقتتل اقتتالا، تو اقتتل اقتتلا اقتتلوا تیسرا صیغہ آ گیا جمع کا۔ اگر وہ اقتتلوا لڑ پڑے، اب ملا کر پڑھیں گے، من المؤمنین اقتتلوا، باب افتعال کا وہ حمزہ جو تھا، حمزہ وصل تھا، وہ پڑھنے میں نہیں آتا۔ پھر تو کرنا کیا اگر اہل ایمان میں سے دو جماعتیں، دو گروہ لڑ پڑیں آپس میں؟ اب وہ دو انڈیویجولز بھی ہو سکتے ہیں، دو جماعتیں ہوں، دو گروہ، دو فریق ہوں، علیحدہ دو انڈیویجولز ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اصلح یصلح اصلاحا، اصلاح کروا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے مابین۔ یصلحو یہ فعل امر ہے اور فا جو لگی ہوئی ہے ساتھ وہ پس کے معنی میں عطف ہے۔ فاصلحو
اصلح صاد لام ہا باب افعال کے اندر ڈالے اس کو. اسلم یسلم اسلاما، اصلح یصلح اصلاحا، الامر منہ اصلح اصلاح کرو، او فعل امر سے گردان چلا لیں اصلح اصلحا اصلحو تم سب اصلاح کروا دو، بینہما یہ مضاف الیہ بن گیا ان کے مابین. فَإِن بغت لیکن آپ نے اصلاح کروا دی، فَإِن پھر اگر بغت بغاوت کر دی، احداہما ان دونوں میں سے کسی ایک نے. یہ بغت کیا ہے؟ فَإِن بغت فعل ماضی ہے، فعل تھا بغا، اس طرح یہ لکھا ہے بغا یبغی بغاوت کرنا. اب بغا سے گردان چلے گی بغا بغیا بغو بغت، ٹھیک ہے نا. جیسے نصر نصرا نصرو نصرت، تو یہ بغت لکھا ہوا ہے. پھر اگر بغاوت کر دی احداہما ان دونوں میں سے، احدا ایک، واحد اور اس کا جمع احدا، ٹھیک ہے نا. تو ان میں سے اگر ایک کوئی بغاوت کر دے کس کے اوپر؟ علی الاخری، اخرى دوسرے کے اوپر. فقاتلو قاتل یقاتلو قتالا و مقاتلتا باب مفاعلہ سے، اور فعل امر اسے قاتل قاتلا قاتلو قتال کرو لڑو. فقاتلو تو لڑو، کس سے لڑو؟ التی تبغی، یہ بغا یبغی تبغی مضارع ہے، یبغی تبغی دوسرا صیغہ، اس گروہ سے لڑو التی تبغی یہ جو بغاوت کر رہا ہے، حتی تفیء الی امر اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف لوٹ آئے. فا یفیع لوٹ رہا، حتی تفیع، یہ تفیع تھا، تفیع کیوں ہو گیا؟ حتی کی وجہ سے فعل خفیف ہو گیا، ہلکا ہو گیا. کون کون سے حروف کرتے ہیں؟ ان لن لکئی اذن حتی، حتی نے تفیع سے تفیع کر دیا اس کو. حتی فقاتل التی تبغی حتی تفیع یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، الی حرف جر امر اللہ، اللہ کے امر کی طرف، اللہ کے فیصلے کی طرف. اصل میں بات یہاں پر کیا ہو رہی ہے کہ دو گروہ لڑ پڑے مسلمانوں کے. تفسیر تو آپ پڑھ چکے ہیں ویسے اس کی، لیکن ویسے ذرا تازہ ہو جائے گی. بات ہوئی کیا ہے اصل میں؟ وہ گرامر میں بندہ جب زیادہ لفظوں کو دیکھتا تو پھر بات پوری نہیں سامنے رہتی، ہو سمجھ نہیں آتی ہوا کیا. دو گروہ لڑ پڑے مسلمانوں کے. فاصلحوا بینہما کسی تھرڈ پارٹی نے آ کر، منصف نے آ کر بیچ میں ان کی صلح کروا دی. اب اگلا کام کیا ہے کہ مثلا دو جماعتوں کی لڑائی، آپ نے جا کر کیا کرائی ان کی؟ آپ نے صلح کرا دی، بعد رفع دفع ہو گئی. آپ نے ادھر سے بھی ظاہر کچھ سنا ہوگا، وقت لگایا ہوگا، ادھر سے بھی سنا بھائی کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے. آپ نے کہیں کامن ٹرمز میں آ کر دونوں کو راضی کر لیا، بھی ان پر آپ بھی راضی آپ بھی راضی ہو، صلح ہو گئی. تھوڑی دیر بعد پتہ چلا ایک گروہ پھر لڑ پڑا ان میں سے. اس نے آپ کے جو کیا ہوا فیصلہ تھا اس کو بھی کوئی وہاں پر منہ پر کہہ دیا بھی ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا اس نے پھر لڑائی کر دی ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا ان میں سے ایک نے اگر پھر بغاوت کر دی علی الاخری دوسرے پر. اب صلح تو آپ پہلے بھی کروا چکے تھے، اب کیا کرنا ہے؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي اب اس سے لڑو جس نے بغاوت کی ہے، حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے کس کے اوپر؟ اللہ کے فیصلے کے اوپر. اللہ کا فیصلہ کون سا ہے یہاں پر؟ نہیں، وہ جو آپ نے پہلے صلح کروائی تھی دونوں کی. اب مومن نے آ کر جو صلح کروائی ہے اہل ایمان کے درمیان دو گروہ میں، اس کو امر اللہ کہا جا رہا ہے. وہ اہل ایمان نے بیچ میں آ کر جو صلح کرائی گویا کہ وہی اللہ کا فیصلہ تھا. اب اس کے خلاف بغاوت گویا کہ اللہ کے فیصلے کے خلاف بغاوت ہے. تو اب اگر اس نے پھر سے لڑائی کی ہے تو اب واپس جب تک وہ نہیں آتے اسی صلح کے اوپر جو آپ نے پہلے کروائی تھی تب تک ان سے بحث کرو، لڑو. فَإِن فَات وہی فا یا فیو فا فا فاؤ فات پھر اگر وہ جماعت واپس آ جائے اس فیصلے پر، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو پھر سے صلح کروا دو، بالعدل کس کے ساتھ؟ عدل کے ساتھ. وَأَقْسِطُوا اور دیکھنا انصاف کرنا. باب افعال سے فعل امر اقسط یقسط اقساطا فهو مقسط، الامر منه اقسط اور سے جمع اقسط اقسط اقسطوا. اچھا پہلے جو فیصلہ آپ نے کروائی تھی کرانی تو وہ بھی عدل سے چاہیے تھی، لیکن وہاں پر الفاظ ہیں دیکھیں سورت یہی آیت شروع ہو رہی ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. بالعدل کا لفظ نہیں ہے، ایسی نا. دوسری دفعہ جب کہا کہ لڑائی ہو گئی اب پھر سے صلح کروا دو تو کہا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالعدل، عدل کے ساتھ کرواؤ. کیوں؟ سینسیٹیو زیادہ ہو گیا. اب بیان ممکن ہے آپ کو بھی غصہ آیا ہو کہ اس نے خامخواہ کا کام خراب کیا ہے، تو آپ زیادہ اس کے امکان ہے کہ
اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی فیصلہ سنا دیں، باعث جو ہو جائیں. فاصلحوا بینہما بالعدل، اور دیکھنا عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، واقسطوا اور انصاف کرنا. ان اللہ، یقیناً اللہ، یحب، احب یحب محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے اس کو، المقسطین، المقسطین انصاف کرنے والے. کون سی رابی حالت میں مقسطین؟ نصب کے اندر ہے، کیونکہ فعل مضارع کا فعل کے بعد کیا آ رہا ہے، اس کا کیا بن رہا ہے؟ یہ یحبو کے اندر فاعل تو اس کا ہو گیا ہوا ضمیر، وہ اللہ کی طرف جو لوٹ رہی ہے. ان اللہ یحب، یقیناً اللہ وہ محبت کرتا ہے، المقسطین. جو ڈیٹیل آتی کیا کہتے ہیں اس کو؟ ڈیٹیل بنتی ہے جملے کے اندر، وہ جو حالت نصب میں ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ مفعول. مفعول بن رہا ہے، مفعول حالت نصب کے اندر ہوتا ہے. فاعل کہاں پر ہے اس کا؟ جو یحبو کے اندر ہوا کی ضمیر فاعل ہے، وہ فاعل ہے، اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. اور المقسطین حالت نصب میں، کیونکہ یہ مفعول ہے. ہر طرح کی ڈیٹیل حالت نصب میں ہوتی ہے، مفعول نصب میں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. انما المؤمنین، وہ انا جو ہم نے پڑھا تھا یقیناً کے معنی میں وہ اسم کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے بعد یہ ما آ جاتا ہے، انما، پھر وہ مطلب تو وہی رہتا ہے انا کا، بس وہ اس کا اثر نہیں رہتا، گرامیٹیکلی حالت نصب میں لے کر نہیں جاتا وہ اسم کو. تو المؤمنین نہیں بنائی، انما المؤمنون، یقیناً اہل ایمان، اخوتن، کیا ہیں؟ اخن کہتے ہیں بھائی کو، اور اخواتن اس کی جمع ہے، کس بھائی کی جمع، کیا بن گئے مطلب؟ بھائی ہیں. انما المؤمنون تمام اہل ایمان، اخواتن آپس میں گویا کہ بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا، پس اصلحوا صلح کر، اصلاح کر دیا کرو، کس کے درمیان؟ بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان. ہی اب یہ اخوی کیا ہے؟ یہ مثنی ہے. اخن کی مثنی کیا بنتا ہے؟ اخن ایک بھائی، اخوانی، اخوینی، اخوینی دو بھائی. تو بین اخویکم، نون گر گئی اس کی اضافت کی وجہ سے، اخوانی، اخوینی، نون کی گرا دیں کیا بن جائے گا؟ اخوا، اخوی، اخوی. اعراب ہلکا ہو گیا نا، کیونکہ کم لگ گیا، مضاف بنے تھے. بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. اتقو فعل امر، اتقی، اتقیا، اتقو، اور لفظ اللہ پھر مفعول بن گیا، اس لیے حالت نصب میں ہے. اور تقوی اختیار کرو اللہ کا. لعلکم ترحمون، لعل کون سے حروف میں تھا؟ لعل نصب میں. انا کا انا لیتا، لعل لکنہ، شاید کہ تم سب، ترحمون کیا مطلب ہے؟ ترحمون فعل مضارع ہے کہ ماضی ہے؟ فعل ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ ترحمون مضارع ہے. کیسے پتہ چل رہا ہے؟ ہاں، ایک تو تا بتا رہی ہے، علامت مضارع ہے، وہ یا تا شروع میں آ جاتی ہے، را ہا میم اس کے روٹ لیٹر، پھر وہ اونا والی ساؤنڈ بھی مضارع میں ہی آتی ہے، ماضی میں تو نہیں آتی. اب آگے دیکھیں، اصل میں فعل یہ ہے ہمارا رحیمہ یرحم، فعل یہ تھا ہمارا ماضی. ہاں جی، ماضی تھا رحیمہ اور مضارع تھا یرحم. رحیمہ یرحم رحمن رحمتن فہو راحم. اسے بنائیں ذرا، مجہول کیا بنے گا؟ روحیمہ. ہاں، روحیمہ، چھوڑے اس کو آگے ذرا، یرحم، بس یہی چاہیے تھا ہمیں، روحیمہ یرحم. ہاں، یرحم برحم، جس پر رحم کیا گیا. یرحم، ترحم، ترحم، ارحم، نرحم، مثنیٰ بنائے. یرحمانی، ترحمانی، ترحمانی، ترحمانی. یرحمون، یرحمنا،
ترحمون، یہ ترحمون ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. پہلے مجھول ہے نا، کرنے والے کا تذکرہ نہیں، انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا. لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. اب اس کا اصل محاورے میں ترجمہ تو اللہ کا یہی ہوتا ہے، لفظی ترجمہ اللہ کا ہوتا ہے شاید، لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے تو پھر وہ تاکہ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رحم کرنے میں کوئی شک نہیں ہوگا، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب آگے پھر قرآن مجید میں اس صورت کے اندر جو احکامات ہیں ان میں سے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق اڑائے. سخر یسخر، اسی سے لفظ مسخرہ بنا ہوا ہے، مسخرہ مذاق کرنے والا، ٹھیک ہے، مذاق کرنا. یسخر، اب یسخر سے یسخر کیوں ہو گیا؟ یہ ہاں لائے نہیں ہے، وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا، عقف کرتے ہیں جو حروف، ان، لم، لما، لام امر اور لائے نہیں، وہ لا لگی ہوئی نہیں کی. تو لا یسخر، نہ مذاق اڑائے. اب حکم دیا جا رہا ہے نا، چاہیے کہ نہ مذاق اڑائے. کون؟ فاعل آگے آ گیا، ظاہر ہو گیا، قومن، کوئی بھی قوم، من قومن، کسی بھی قوم کا مذاق نہ اڑائے. عصا، عصا اسی طرح آتا ہے عربی میں، اس کو کہتے ہیں افعال مقاربہ میں سے ہے یہ. اس کا ترجمہ بھی کہتے ہیں قریب ہے، امید ہے، ہو سکتا ہے. عصا کیا ہو سکتا ہے؟ قریب کیا ہے؟ قریب ہے، ہو سکتا ہے. ان یکونو، کہ یکونو، کانا یکونو کا مطلب کیا تھا؟ ہونا. تو یکونو، یکونونا تھا یہ جمع، اس کی نون گر گئی، اس کی ان کی وجہ سے ہلکا ہو گیا. ہو سکتا ہے ان یکونو، کہ وہ ہوں، یعنی کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ہوں، خیرن، بہتر، منہم، ان سے، مذاق اڑانے والوں سے. بات کیا بن گئی کہ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی جماعت، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں. تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو حقیر سمجھ کر ان کو، اللہ کی نگاہ میں ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہوں. ولا نساء، اور نہ ہی عورتیں، من نسائن، عورتوں کا مذاق اڑائیں. عصا، ہو سکتا ہے، ان یکنہ خیرا منہن، کہ وہ عورتیں ہوں بہتر، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں، منہن، ان سے جو اڑانے والی ہیں. اب یہ یکنہ کیا ہے؟ وہی کانا، یکونو، یکونو سے گردان کریں تو یکونو، تکونو، تکونو، اکونو، نکونو، یکونانی، تکونانی، تکونانی، تکون، یکونونا، یکنہ، یکنہ لکھا ہوا ہے. وہ ہلکا ہو گیا بھی ایسا ہی ہے، جمع مونس کے سیگے میں نے بتایا تھا، یہ ڈیٹ سیگے ایسے ہی رہتے ہیں. ہو سکتا ہے یکنہ، کہ وہ عورتیں ہوں، خیرن، بہتر، منہن، ان سے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ ہنہ کیا ہے؟ من ہو گیا حرف جر، ہنہ. صرف یہ جو ہنہ لکھا ہوا ہے، من ہنہ میں من تو حرف جر ہے ہمارا، یہ ہنہ کیا ہے؟ ہنہ، من ہنہ. ہاں ضمائر تھے، ہوا، ہما، ہم، یا، ہما، ہنہ. لیکن یہ ہے اٹیچ ضمیر، وہ جو اٹیچ پڑے تھے وہ بھی اس طرح اٹیچڈ، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہنہ. تو وہ سب عورتیں، من ہنہ، ان عورتوں سے وہ بہتر ہوں. اچھا، ویسے بات اوپر پوری ہو گئی تھی جب کہا کہ کوئی جماعت، قوم کسی دوسری کا مذاق نہ اڑائے، تو بات تو پوری ہو گئی تھی. اب یہ خاص طور پر ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں؟ ہاں جی، ہاں اکثر تو قرآن مجید میں اسی طرح ملے گا آپ کو کہ ایک حکم ہے انڈرسٹوڈ اس میں کہ عورتیں بھی مراد ہیں، بندے بھی مراد ہیں. لیکن یہاں اسپیسیفائی اگر کیا تو ظاہر ہے کوئی وجہ ہوگی. وجہ یہی ہے کہ اصل میں یہ جو مذاق اڑانے والا ایلیمنٹ ہے یہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے ذرا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ اصل میں مردوں کا بھی اگر یہ معاملہ ہو جائے کہ جب آپ کا سوشل سرکل مختصر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، مثال کے طور پر زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، باہر ایکسپوجر نہیں ہے، تو سوشل سرکل چھوٹا ہونے کی وجہ سے آپ کا دائرہ کیونکہ محدود ہے، تو اس محدود دائرے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑی نظر آتی ہیں، اہم تر ہو جاتی ہیں کہ کپڑے کیسے پہنے ہیں، بال کیسے بنائے ہیں،
وہ آپ نے کن دفعہ سوچا ہے کہ میں نے کپڑے کون سے پہنے ہیں، یا میں نے کن دفعہ دیکھ لیا ہوگا کہ آپ لوگ کیوں پہن کے آتے ہیں؟ کیوں پھرتے رہتے ہیں چیزیں، فرق نہیں پڑتا کوئی. جب دائرہ محدود ہوتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی زیادہ معنی رکھتی ہیں. وہ یاد ہوگا فلانی کی شادی کے اوپر کوئی سوٹ پہن کر آئی تھی، جو سوٹ کیا ہے وہی. تو عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بہتر ہو. آگے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم. یہ لفظ نوٹ کر لیں جی، لام میم زا، اس کے حروف مادہ ہیں، روٹ لیٹرز ہیں. لمزا یلمزو، اس کے اوپر پوری صورت ہے ایک. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ٹھیک ہے، کہ کسی کے اوپر کسی کو تانے دینا، ٹھیک ہے، کسی کا عیب بیان کرنا. ولا تلمزوا انفسکم، اور دیکھو لا تلمزا لا تلمزو، تم سب عیب بیان نہ کرو. انفسکم، اس کا لفظی ترجمہ تو یہ بنے گا انفسکم، اپنی جانوں کا، اپنی جان کا، اپنے آپ کا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ انفسکم سے مراد اہل ایمان اپنے بھائی ہیں سارے. اوپر بات ہوئی نا انما المؤمنون اخوہ، تمام اہل ایمان بھائی ہیں. تو اپنا عیب بیان نہ کرو. بات یہ کرنی تھی، ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ دوسرے مسلمانوں کا عیب بیان، اپنے بھائیوں کا عیب بیان نہ کرو لوگوں کے سامنے. لیکن یہاں بات کیا کہی گئی ہے؟ اپنا عیب بیان نہ کرو. گویا کہ وہ جیسے ایک وحدت ہے، ایک یونٹ ہے، جیسے ان کا عیب بیان کرو گے تو گویا کہ اپنے جیسے تم عیب بیان کر رہے ہو. اسی طرح کی فضول حرکت ہے یہ. ولایت ہوگی بات سمجھ آئی کچھ؟ ہاں، تو مومن بھائی ہیں تمہارے، گویا کہ تمہاری ایک حصہ ہے جان کا. ولا تلمزوا انفسکم، عیب بیان نہ کرو اپنے آپ کے، یعنی کہ اپنے بھائیوں کے. ولا تنابزوا بالالقاب، عیب بیان کرنا وہی جس کو آپ تانے دینا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، ویل ہے، تباہی ہے ہر عیب بیان کرنے والے کے لیے، تانے دینے والوں کے لیے. وہ ہمزہ اور لمزہ کے اندر کوئی بڑے باریک سا فرق ہے. بعض تو وہ مفسرین نے فرق ہی نہیں کیا. بعض فرق یہ کرتے ہیں کہ ہمز اور لمز میں فرق یہ ہے، ایک ہے کسی کے سامنے اس کا عیب بیان کرنا، اور ایک ہے اس کی عدم موجودگی میں اس کا عیب بیان کرنا. اب ہمز اور لمز میں سے کون سا مطلب کس کا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ والا پیچھے والا مطلب ہمز کا ہے، بعض کہتے ہیں کہ پیچھے والا مطلب اس کا دوسرا اس کا ہے. بہت قریب کے الفاظ ہیں دونوں. بہرحال عیب بیان نہ کرو، تانے نہ دو. ولا تنابزوا بالالقاب، ولا تنابزوا بالالقاب، القاب تو تقریباً اردو کا لفظ ہے، لقب کی جمع ہے. اور برے القاب سے مت پکارو، برے القاب سے مت پکارو، برے نام نہ رکھو. تنابزا یا تنابزو، کون سا باب ہے یہ لگ رہا؟ تنابزن. ہاں وہاں پہنچ گیا. شروع ہاں، یہ دو ہی شروع ہوتے ہیں تا سے، یا تو تعلم یا تعلم ہے، یا تساءل یا تساءلو ہے. اب شد دیکھیں آ رہی ہے کہ نہیں؟ شد نہیں آ رہی، تو وہی ہے تساءل یا تساءلو تساؤلن، باب تفاؤل ہے. تنابز یا تنابزو تنابزن. ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القاب سے لا تنابز، لا تنابزا لا تنابزو، جیسے پڑھنا لا تساءل. الامر منہ نہیں چلی ہے نا، الامر منہ تساءل ونہی عنہ لا تتساءل، لا تتساءلا لا تتساءلوا لا تتنابا. اب ہونا ہی چاہیے تھا لا تتنابزوا. ایک تا کدھر گئی؟ وہ عربی میں پھر ایک تا کی دفعہ نکال دیتے ہیں کہ وہ بولنے میں لا تتا ہو جائے گی نا، وہ پھر ختم کر دی جاتی ہے. عربی میں چلتا ہے اس طرح سے، کر دی جاتی ہے. عام عربی میں بھی نہیں بولتے اس کو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور القاب سے ایک تا مطلب باب کی تھی اور ایک وہ فعل مضارع کی تھی، وہ دونوں ایک اڑ گئی ان میں سے. ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القاب سے مت پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اب بئسا کیا ہے؟ بئسا یہ اس کو بھی عربی زبان میں فعل ہی گنا جاتا ہے، گردان گردون اسے کوئی نہیں چلتی، اور اسے کہتے ہیں فعل ذم. ایسے مد ہوتی ہے تعریف اور ذم مذمت کرنا. تو بئسا بہت ہی برا ہے، بہت ہی گندا ہے. کیا؟ وہ آگے فاعل آ رہا ہے اس کا اعلی طرف میں. الاسم الفسوق، برا نام. بہت برا ہے کیا چیز؟ الاسم الفسوق، برا نام. جیسے کہا نا برے نام نہ رکھو کسی کے، تو برا نام رکھنا گویا کہ بہت ہی برا ہے
بعد الایمانی، ایمان کے بعد، کہ ایسی حرکت کرنا، کسی کو برے ناموں سے پکارنا، یہ ایمان لانے کے بعد بہت ہی بری بات ہے، بری حرکت ہے، گندی حرکت ہے، مومن کو زیب نہیں دیتا اس طرح کی حرکت کرے دوسرے مومن کے ساتھ۔ بئس الاسم الفسوق، بہت ہی برا ہے، برا نام۔ اور ترجمہ کو کیوں بن جائے گا اس کا محاورہ لفظی ترجمہ؟ مراد وہی ہے کہ برا نام رکھنا بہت برا ہے، بعد الایمانی، ایمان کے بعد۔ ومن لم یتب، اور من جو لم یتب، ان لم، لما لام امر لائن، ان لم اخف کرتا ہے جو، یہ یتوبو سے یتب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ومن لم یتب، اور جو اس نے توبہ نہ کی، لم کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے، اور ماضی کے اندر بڑی زور کی، لم یلد، اس نے پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے، لم یتب، اس نے توبہ نہیں کی، ومن لم یتب، اور جس نے توبہ نہیں کی، فاولئک، تو بس یہی وہ لوگ ہیں، ہم الظالمون، کے جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ کہ ایک تو پتہ نہیں تھا کہ بری بات ہے، ایسے ہی بس انجانے میں، جیسے فیصلہ آباد میں تو ویسے ہی مشہور ہے جوگت بازی کے لیے، تو نام رکھ دیے، برے چیزوں سے پکارا جا رہا ہے، تو اب پتہ چل گیا اب بھی اگر کوئی توبہ نہیں کرتا، فاولئک ہم الظالمون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ اچھا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ وہی آ گیا، اے ایمان والو، اجتنبو، ہاں جی افتعال ہے، افتعال یفتعل، اجتنب یجتنب، اجتنابا فهو مجتنب، اجتنب یجتنب اجتنابا فهو مجتنب، الامر اجتنب، اجتناب کرو، رکو، اپنے آپ کو کسی چیز سے روکنا، اجتناب کرنا۔ اجتنب، اجتنبا، اجتنبو، اجتنبو لکھا ہوا ہے، اجتنبو، لیکن وہ زیر نہیں پڑھتے شروع والے حمزہ کی، کیوں؟ وہ حمزۃ الوصل ہے، ملا کر پڑھتے ہیں تو نہیں پڑھا جاتا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اور ملا کر پڑھیں گے تو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو اجتناب کرو، احتراز کرو، بچو، کس سے؟ کثیرن، بہت زیادہ سے، کس چیز کی زیادتی سے؟ من الظن، گمان میں سے زیادہ سے، کثیر سے، یعنی کہ بہت، ظن کہتے ہیں گمان کو، کہ آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن بدگمانی کی بنیاد کے اوپر کوئی رائے قائم کر لینا، اس سے بچو۔ بہت زیادہ گمان سے بچو، مراد یہاں پر ظاہر ہے کہ بدگمانی مراد ہے، کہ بدگمانی سے بچو۔ کثیر من الظن، ان بعض الظن، یقیناً بعض گمان کا، بعض مرکب اضافی ہے نا، بعض الظن، یقیناً بعض گمان ایسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ ان بعض الظن اسم، اسم کہتے ہیں سا کے ساتھ عربی میں گناہ کو، اسم نہیں لکھا ہوا، بعض الظن اسم، اسم کا مطلب کیا عربی میں؟ گناہ۔ ان بعض الظن اسم، یقیناً بعض بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہ کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں، انسان فیصلے ایسے کرتا ہے کہ بعد میں وہ بگاڑ اتنا بڑھ جاتا ہے، گناہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہے بدگمانی انسان کی۔ ولا تجسسوا، یہ دیکھیں کون سا باب ہے، تجسسا یا تجسسوا، تجسسا، ہاں یہ تفاعل ہے، تعلم یا تعلم، تعلما، تجسسا یا تجسسوا، تجسسا، اردو کے لفظ ہے، فہو متجسس، تجسس کرنے والا، تو الامر منہ تجسس ونہی عنہ لا تتجسس، اب اس سے جمع بنا لی، لا تتجسس، لا تتجسسا، لا تتجسسوا، اب تتا ہوتی ہے نا جو، وہ پھر عرب ختم کر دیتے ہیں اس کو، تا نہیں پڑی گئی، ولا تجسسوا، یہ عام ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، ختم کر دیتے ہیں اس کی، کہیں کہیں پر آ بھی جائے گی، ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو، ولا، بس ختم ہوگی بات، ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو۔ تجسس کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی معاملے کی ٹو میں لگنا، اصل میں یہ کام ہے انتہائی کوئی، جو جب انسان کی زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہے، اونچا نصب العین نہیں ہے، پھر ایسی باتوں میں انسان دلچسپی لے، اس نے گھر میں لڑائی ہو گئی، وہ معاملہ کہاں پہنچا ہے، وہ بھائیوں کے معاملہ کہاں پہنچا ہے، اس کا کاروبار کیسا، اس کی نوکری کیسی جا رہی ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں انسان جو دلچسپی لیتا رہتا ہے، جب اپنا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ظاہر مصروف بندے کا کام تو نہیں ہے یہ، تو ذہنی طور پر فارغ بندے کا کام ہے یہ، ویسی کریکٹر نیچے گر جاتا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد نہ ہو جب اونچا کوئی، پھر اپنے کام کے علاوہ باقی ہر کام میں دلچسپی ہوتی ہے، جس کو اپنا کام پتا ہو کیسے کرنا ہے، اور اس کو واقعتاً وہ ٹھیک بھی لگتا ہو، اسی میں ٹائم ہی ختم نہیں ہو، وہی نہیں پورا ہوتا، وقت پورا ہو جاتا ہے۔ تو ولا تجسسوا،
تجسس نہ کرو. اور اسی کی ایک پھر اگلی بات ولا یغتب بعضکم بعضا، تو یہ اس سے بھی زیادہ فارغ بندے کا کام ہے. یہ تو صرف ذہنی طور پر دلچسپی لے رہا ہے نا، تجسس کر رہا ہے جو. اگلی بھی اس سے بات کیا ہے کہ بیٹھ کر کوئی اور کام نہیں ہے آپ کو کرنے کا، تو لوگوں کی بیٹھ کے باتیں کرو، فلانا ویسا ہے، وہ اپنے کام ویسے کر رہا ہے، وہ ایسے چل رہا ہے، اس نے یہ کہا تھا، اس نے وہ کہا تھا. غیبت، ٹھیک ہے نا، غابہ یغیبو. باب افتعال کے اندر اس کو لے کے وہ اغتابہ یغتابو یہ لفظ تھا، اغتابہ یغتابو باب افتعال سے. یہ ماضی ہے اغتابہ، اور مضارع بنے گا یغتابو. یغتابو جب لم لگایا تو لگایا، اقف، ہاں جی، لائے نہیں لگایا تو وہ با جو تھی وہ ساکن ہوگی. ہاں جی، لا یغتب، ہاں جی، فعل ہلکا ہو گیا، اخف ہو گیا، ہلکا ہو گیا. وہ الف بھی پھر ختم ہو گئی بیچ میں سے، با جب ساکن ہوا. لا یغتب، غیبت نہ کریں. غابہ یغیبو خود غائب ہونا، اغتابہ یغتابو کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی کرنا. غیبت غائب سے بنا لفظ، غائب، غیبت، ٹھیک ہے. تو ولا یغتب، اور نہ غیبت کریں، بعضکم، تم میں سے کچھ لوگ، بعضن، دوسروں کی. مراد یہ کہ تم میں سے کوئی بھی کسی کی غیبت نہ کرے. یحب احدکم، یہ آ جائے شروع میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے. انتا مسلمون، انتا مسلمون، کیا مسلمان ہے. یحب احدکم، کیا پسند کرے گا، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، تم میں سے کوئی، اردو میں کہتے ہیں تم میں سے کوئی بھی پسند کرے گا، ان کے، یاکلا، اکلا یاکلو، کھانا، ان یاکلا، کہ وہ کھائے، لحم اخیہ، اپنے بھائی کا لحم، گوشت. لحم کسے کہتے ہیں؟ گوشت. لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت ہے نا، لحم البقرہ، گائے کا گوشت. اخیہ، اپنے بھائی کا لحم، گوشت. اکلا یاکلو تھا کھانا، یاکلو سے یاکلا کیا ہو گیا ہے، کس طرح ہو گیا ہے؟ ہاں، ان کی وجہ سے ہلکا ہو گیا. ان لن لکئی زن ہتا، وہ جو ہلکا کرتے ہیں. کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا یہ ان یاکلا، کہ وہ کھائے، کیا کھائے، لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت، میتن، جبکہ وہ مر چکا ہو، مردار ہو. بھائی کی آپ کہہ لیں کہ آ رہی ہے، آگے بدل آ رہا ہے. اپنے مردہ بھائی کا تم میں سے کوئی گوشت کھانا پسند کرے گا. فَكَرِهْتُمُوهُ، کرہا یکرہ، کرہن فہوا کارہن، کریہا یکرہ کرہن فہوا مکروہن. مکروہ کہیں گے کسی بھی چیز کو ناپسند کرنا، ناپسندیدہ چیز مکروہ ہے. کارہ، ناپسند کرنے والا. اب کریہا فعل ماضی، سامیا، کریہا، اسے گردان چلائیں ذرا. کریہا، کریہا، کرہو، کرہت، کریہتا، کرہنا، کرہتا، کرہتما، کرہتم، یہ لکھا ہوا ہے. پس کرہتم، تم نے ناپسند کیا. آگے تھا کرہتم ہو، اس کو یعنی کہ مردے بھائی کا گوشت کھانا، اس پورے ایکٹ کو تم نے کیا کیا، ناپسند کیا، سن کے بھی برا لگا. اٹیچڈ ہو جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے، اس کو تم نے ناپسند کیا، سن کے بھی برا لگا. تو آگے وہ کرہتم ہو، اس کو ملا کے پڑھنے کے لیے پھر بیچ میں وہ واو لگا دیتے ہیں. فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تمہیں یہ بڑا برا لگا. کہ کیا تم میں سے کوئی، پہلے کہا غیبت نہ کرے تم میں سے کوئی کسی کی، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تمہیں یہ تو بہت برا لگا، تو مردہ بھائی کا گوشت تو تم کھانا نہیں چاہتے. تو اتنا ہی برا گویا کہ کیا ہے، کسی کی غیبت کرنا ہے. کیا مشابہت ہے یہ غیبت کرنے میں اور مردے کا گوشت کھانے میں؟ کیوں مثال دی اللہ نے؟ کیا سمجھ آتی ہے کہ کیا مطلب لنک تھا اس بات کا، مردے کا گوشت کھانا؟ اور یہ تو محاورہ ہم سنتے ہیں، ویسے بھی بات ہوتی ہے کہ بھی کسی کی غیبت کرنا مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، قرآن میں بھی پڑھ لیا. کیا دونوں باتوں میں کیا مماثلت، کیا ہے مناسبت، کیا ہے، کیا سمجھ آتی ہے، کیا کہتا ہے ذہن؟ تو یہ کہ اس لیول پہ اس کو ناپسند کیا گیا، مثال کے طور، ٹھیک ہے، مثال کراتا ہے جانور کا گوشت کھاتے ہیں، انسان کا گوشت، او بھائی بھی اپنا. اصل میں بات اندر کی یہ ہے کہ جیسے آپ کا بھائی مردہ ہے، بھائی یہاں پر مسلمانوں کو سب کو کہہ دیا نا،
کوئی مسلمان بھائی ہے یا سگا بھائی ہے، چلیں آپ نے اس کا کوئی بوٹی نوچیں کاٹیں، وہ مردہ ہے، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، کچھ کر نہیں سکتا. اگر تھوڑا سا جان ہو زندہ ہو آپ ہاتھ لگا کے دکھائیں کسی انسان کو، ظاہر ہے وہ انسان ہے اپنے پاس بھی نہیں آنے دے گا کسی کو. یہی کام آپ کرتے ہیں جب آپ کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کرتے ہیں. اب وہ کچھ کر نہیں سکتا، وہ ہے ہی نہیں، وہ ہوتا تو پھر جواب بھی دیتا، وہ بتاتا، ٹھیک ہے نا. اور وہ جو فرق کیا گیا، پوچھا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر وہ برائی سچ مچ اس میں موجود ہو تو فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے، ورنہ تو بہتان ہے، وہ جھوٹ بولا تم نے، ٹھیک ہے نا. تو ہوتا تو پھر آپ کو شاید جواب بھی دیتا. کوئی غلط فہمی ہوتی ہے آپ پھیلا رہے ہیں اس کے بارے میں، آپ ہی کو شاید خود ہی کو غلط فہمی ہو، تو اصل میں وہ بھی ہے کس کے اندر مشابہت ہے، واللہ اعلم. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ تواب، بار بار توبہ قبول کرنے والا. ایک لفظ ہے تائب، فعل اسم فاعل بنتا ہے تائب، تابا یتوبو توبۃ فہو تائب، توبہ کرنے والا. اسے صیغۃ المبالغہ بنتا ہے تواب، فعال کے وزن پر. تواب بار بار توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم رحم کرنے والا. پچھلا جرم بیان کیا تھا پچھلی آیت میں کہ جب توبہ کوئی نہیں کرتا تو فاولئک هم الظالمون، تو توبہ کر لو. اچھا اگر پھر غلطی ہو گئی تو اگلا گناہ بتا دیا کہ ابھی پچھلے توبہ کروائی تھی اللہ تعالیٰ نے، پھر توبہ کرنی پڑ گئی. تو ان اللہ تواب، اللہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم رحم کرنے والا ہے. بار بار توبہ کون کرتا ہے؟ بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار ہو رہا ہے. اب شیطان پٹی کیا پڑھاتا ہے کہ بار بار ایک ہی گناہ کر کر کے تو توبہ کری جا رہے ہو، یہ کہاں قبول ہونی ہے. حالانکہ قرآن بار بار یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تو بار بار توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، کہ لوٹ کے کس کے پاس آ رہا ہے، غلطی ہوتی ہے میرے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے، اکڑ نہیں جاتا. استکبار نہیں ہے، تکبر نہیں ہے اس کے اندر. تو قرآن بالکل دوسری بات کرتا ہے کہ جو بار بار توبہ وہی کرے گا جو بار بار غلطی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے. تو اللہ تو محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے. ایک وہ بندہ گناہ کرتا ہے اسے احساس ہی نہیں ہے، بھلے اس نے ایک کیا تھا لیکن توبہ ہی نہیں کیا، احساس ہی نہیں ہے. ایک ہے بار بار غلطی ہوتی ہے لیکن واپس اللہ کے پاس آتا ہے، اور اللہ رحم کرنے والا ہے. نماز کا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ یہیں سے اس کو آگے لے کے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالیٰ عمل بھی اس پہ کرنے کی ہمیں بھی توفیق دے.